الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ اب ہم حدیث نمبر 62 پڑھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کیا بات ہوئی کہ لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے۔ یسلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی کسی مصیبت یا دشمن یا کسی تنگی میں ہوتا ہے تو اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کسی دوسرے کی مدد میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو عمل کا بدلہ، بہترین عمل کا بدلہ بہترین ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے کام بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی خالق کی مدد کا مستحق بننے کا آسان طریقہ کیا ہے آپ کے پاس، میرے پاس، کہ ہم اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کریں۔ اب پہلی بات تو یہاں پر ہوئی، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ بتایا گیا کہ وہ بھائی چارے کا ہے، ٹھیک، اور اس پہ وہ ظلم نہیں کر سکتا، ظلم کرنا حرام ہے، اور نہ ہی اسے کسی تکلیف میں کسی دوسرے کے حوالے کر دے، اسی حالت میں چھوڑ دے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اب ہمیں خود کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ کسی اور کو بھی اسے تکلیف، یعنی اگر کوئی اور اسے تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس سے بھی اس کو بچایا جائے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، جس کو بھی ہم جانتے ہیں، اگر ہم اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس عمل کا پورا بلکہ بہترین عمل میں اس کی جزا ملتی ہے۔ تو اگر آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کا بندوبست فرمائیں گے۔ اب سمجھنے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی یا کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے نا، تو بھی اسلامی اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ رشتہ ہمیشہ برقرار ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بدلے نہیں لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے ہیں، کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عیب اسے پتہ چل جائے تو کیا کرتے ہیں، عیب جو ہی نہیں کرتے رہتے ہر وقت۔ وہ پڑھیے نا ہم نے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی برائی کرنے سے پہلے یہی آیت یاد کروا دے، ہم اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈر دیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تاکہ ہم اس خطرناک برائی سے بچے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کریں، تسبیحات کریں، عبادات کریں، اور ہمارے ایسے رویے، ہمارے ایسے گناہ جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہوں اور ہماری ساری نیکیوں کو کھا جائے۔
تو روزانہ کے معاملات دیکھیں کیسے ہم سیکھ رہے ہیں احادیث سے. جو بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری اندرونی تربیت کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارا تزکیہ کر دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے. ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے. بس ہم یہاں پر بیٹھ کے باتیں نہ کریں اور باتیں نہ سنیں، بلکہ واقعی دوسرے لوگوں کے مددگار بن جائیں. سورہ بلد میں آتا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا. یعنی دوسروں کی تکلیف اور ان کی ضرورت میں کام آنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بڑا اہم کام ہے. ان کی مالی یا جانی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی محبوب عمل ہے یہ. دیکھیں آپ نے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ سورہ بقرہ پڑھی ہے ابھی، تو اس کی آیت نمبر 178 میں ہم نے پڑھا تھا قصاص کا قانون. ٹھیک ہے، کہ اگر قاتل کو اس کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی قتل جیسے سنگین معاملے کے باوجود وہ مقتول کا بھائی ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ رشتہ جو ہے نا تقاضا کرتا ہے ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کیا جائے، جیسے ابھی پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا. تو کیا ہم کرتے ہیں دوسروں کو ڈیفینڈ، یا پھر ہم اپنے بدلے لے رہے ہوتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا چلو اچھا ہی ہوا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی نا، اب اس کو مزہ آ رہا ہے، اب ہم بھی کچھ نہیں بولیں گے، اب ہم بھی اس کی سائڈ نہیں لیں گے، حالانکہ یہ صحیح ہے. اللہ اکبر. یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بغض ہو گیا ہمارے دلوں میں جو ہم نکال رہے ہیں. اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو یا کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہو تو انسان کو نا اس وقت بت بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اس کو دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیبدار چیز کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ دور کر دے گا. سبحان اللہ. تو یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے. لیکن ایک اور رویہ میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کوئی کسی کی ایسے مدد کرتا ہے نا، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو اس کی ایکسپیکٹیشنز اس سے بہت بڑھ جاتی ہیں. اس کو یہ ہوتا ہے میں نے اب اس کو ڈیفینڈ کیا نا تو اب یہ میری ہر بات ہی مانے گا اور مجھے بہترین انسان سمجھے گا اور میری ہی خوشامد کرے گا، اور جتنا یہ اچھا مجھے سمجھے گا اتنا تو یہ کسی اور کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور وہ انسان اگر کسی اور کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، تو اس ڈیفینڈ کرنے والے انسان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا اللہ کی خاطر، نہ کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے. ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے کہ اب ہم اسے جو کہیں گے وہ ویسے ہی کرے گا. اگر ہم سے زیادہ اسے کوئی اور انسان پسند ہے تو پسند ہے. آپ اپنی طرف سے نیکیاں کرتے جائیے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے. یہاں پہ بھی ہم پھر بہت زیادہ دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں، جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو فلاں ٹائم تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو. یہ ہماری روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا تو ہمیں تب اپنی نیت کو بھی خالص کرنا ہے کہ میں اس پہ احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اپنے رب کی خاطر کر رہی ہوں، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے. اور میں کیا کروں گی، اسے ایسے ہی کسی بری سچویشن میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اس لیے نہیں کہ وہ ساری زندگی میرا احسان مند رہے، بلکہ اس لیے کہ میرے نبی نے یہی کہا، یہی تعلیمات دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں، یعنی اتنا مضبوط. سبحان اللہ. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کے مال کے نقصان کا بچاؤ کرتا ہے، سامنے بھی اور پیچھے بھی. ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت، ناموس، ان کے مال اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. اب کسی کی مدد کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مدینے کی اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا سوچیں، مسجد نبوی میں ایک ماہ کا اعتکاف اور اس سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جائے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہارا مسئلہ ہے خود ہی حل کرو۔ اچھا، اس میں نا جب کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے ایسے نکلتے ہیں، اچانک ان کو جانا پڑ جاتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے بیویوں کے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ کیا ہر وقت اپنے ہی دوستوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، کسی کا جھگڑا ہو گیا، کسی کی بات ہو گئی تو آپ چلے گئے۔ تو اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کی ہی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، ہماری کوئی دوست مشکل میں ہوگی تو ہم بھی بھاگیں گے۔ ہم عورتیں ہیں، ہم اتنا نہیں جا سکتے، مرد حضرات جاتے ہیں تو ہمیں بڑا برا لگ رہتا ہے۔ گھر میں لڑائی نہیں ڈالنی آج کے بعد اگر کوئی کسی کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ بس سوچیں کہ یہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اگر وہ جا کے کما رہا ہے تو آپ خوش دلی سے اس کو اجازت دیجیے، اپنے وقت میں سے آپ وقت دے رہی ہیں نا، کیونکہ وہ گھر کا وقت تھا، فیملی کا وقت تھا، اب اس کو باہر جانا پڑ گیا تو قربانی تو ہے، تو آپ بھی دیجیے یہ قربانی تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔ بس اجر کمانا ہے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے، نیکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں پردہ پوشی کرنی چاہیے دوسروں کی، اس سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو دیکھیے پردہ پوشی کس کو نہیں چاہیے؟ اگر مجھ سے آپ سے کوئی غلطی گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بس کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی ہمیں ذلیل نہ کرے، کوئی دیکھے نہ۔ اللہ ہمارا پردہ رکھ لیتا ہے، تو کیا ہم دوسروں کے پردے رکھتے ہیں؟ اگر ہم کسی کی اولاد کو کچھ غلط کرتے دیکھ لیں تو ہم سب سے پہلے تو اس کے پیرنٹس پہ جا کے بس دھوپ جبانا ہوتا ہے ہم نے کہ دیکھو دیکھو ہماری اولاد کو باتیں کرتے تھے نا، تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے۔ اور پھر نہ کہ صرف ان کے ساتھ ڈائریکٹ، بلکہ اگر تو آپ کی اصلاح کی نیت ہے تو پھر آپ ان سے بات کیجئے کہ دیکھیں بھائی آپ کی اولاد باہر یہ کام کر رہی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اصلاح کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو تذلیل اس کی کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اور نہ صرف اس کے ساتھ، ہم سارے رشتہ داروں کے ساتھ اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے یہ کر لیا، تو کیا ہے ہم نکال کیا رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی آسانی کر رہے ہیں ہمیں دوسروں کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرے، نہ اس پہ رسوا کرے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر! تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو حقارت امیز لہجے سے بھی دیکھتے ہیں، حقارت امیز باتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم کسی کا دل کب دکھا جاتے ہیں ہمیں خود اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے گھر کے ایسے لوگ جن کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ملازم اگر ایک دن چھٹی کر لیں تو ہم وہ کیا کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے، ان کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا جو بھی پروفیشن ہے، اگر آپ کو اللہ نے مالک بنایا ہے اور اس کو اللہ نے غلام بنا دیا ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ہو سکتا ہے مالک بنا کے ہماری آزمائش چل رہی ہو کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ ہمارے نوکر ہوں، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، چاہے وہ کوئی غریب رشتہ دار ہو۔ غریب رشتہ داروں کو بھی لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پہ جب مدینہ قریب تھا تو ان کا ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ تھک کے رک گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے اونٹ کو مارا تو وہ کود کر چلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا، اور جب مدینہ پہنچے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر حاضر ہوئے، کیونکہ انہوں نے خرید لیا تھا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند اوکیا سونا یعنی قیمت بھی دلوایا، اور پھر فرمایا اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کے لیے آسانی کرنا، آسانی بھی کر دی اور ڈھیروں آسانیاں ہو گئی ان کے لیے، قیمت بھی مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، چل بھی پڑا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدد کی ایک قسم جو ہے نا وہ سفارش کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی آیا ہے، میرا یہ کام کر دیں پلیز، اب آپ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی اس قابل نہ ہوں یا فزیکلی اس قابل نہ ہوں کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، جو بھی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ ریفر کر دیں کہ میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، فلاں بندہ آپ کا کام کر سکتا ہے، وہاں چلے جائیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ نیکیوں میں دوسروں کو ہمیں شامل کرنا چاہیے، ہم نے شروعات میں حدیث پڑھی تھی اس حوالے سے، ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو حصے دار بنانا چاہیے۔ حدیث کی کتب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے بادل میں آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل کے پیچھے گیا، وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور پانی ایک ندی میں جمع ہو کے ایک باغ کی طرف چلا گیا، جہاں ایک شخص کدال سے پانی کا رخ موڑ ڈالا۔ پوچھنے پہ پتا چلا کہ اس شخص کا وہی نام تھا جو بادل سے سنا گیا تھا۔ اچھا، اب اس شخص نے بتایا کہ وہ اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے سنی اس کی، ایک حصہ وہ صدقہ کر دیتا ہے، ایک حصہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک حصہ واپس اسی باغ میں لگا دیتا ہے۔ اب اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی پہنچا رہا تھا۔ سبحان اللہ، بادل برسا اسی کے کھیت میں آ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا کہ میں ایسی جگہوں سے دوں گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوگا، ایسے پورے ہوتے ہیں اگر ہمیں توکل ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی توکل عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی سچے دل سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔